میں تمہارے لیے اپنی رضا اپنی خوشنودی کو اب دائمی کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں اس دنیا میں کبھی کبھی ہمارے پاس کبھی کبھی ایسے دن ہماری زندگی کے آ جاتے ہیں کہ ایمان اتنا زیادہ پیک پر ہوتا ہے کہ ہمیں سیدھے اطمینان ہو جاتے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. ہمیں تہجد نصیب ہو جاتی ہے, ہمیں تلاوت نصیب ہو جاتی ہے, ہمارا دل بالکل نرم پڑ رہا ہوتا ہے, تھوڑا سا مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں, آنسو آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بار بار یاد کرنے کا دل کرتا ہے, ذکر کر رہے ہوتے ہیں, ہر پل بس آخرت کا غم, قبر کا غم, اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کا غم, اللہ تعالیٰ کی اس نبی کی امت کا غم, بس یہی چیز. اور ہمیں سیدھے وہ کیفیت نا بالکل وہ ہمیں فیل ہو جاتی ہے کہ اللہ شاید ہم سے راضی ہے, تبھی جا کے مجھ سے یہ کام ہو رہا ہے. لیکن کبھی کبھی زندگی کے ایسے کچھ پل آ جاتے ہیں کہ انسان اپنے اس ایمان کی لیول سے اتنا نیچے آ جاتا ہے نا کہ شیطان سے, اپنے نفس سے ہار جاتا ہے, اس دنیا سے ہار جاتا ہے, اپنے غموں سے ہار جاتا ہے, اس کے بعد اتنا اپنے ایمان سے گر جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بہت ناراض ہے, اس سے نعمت ہی چھن جاتی ہے. اب تہجد تو دور, اسے فرائض چھوٹ جاتے ہیں, اسے نمازیں چھوٹ جاتی ہے, اسے تلاوت چھوٹ جاتی ہے, اور غم کہیں ہوتا نہیں, بس دنیا اس کا غم بننے سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ اب روتا ہے لیکن اللہ کی یاد سے نہیں, آخرت کے غم سے نہیں, اب وہ روتا ہے کس وجہ سے کہ اسے دنیا چھن گئی, کوئی انسان اسے چھوٹ گیا تو وہ رو رہا ہے. وہ تہجد پڑھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے, اس کی رضا کے لیے نہیں, لیکن وہ پڑھ رہا ہے کہ کوئی چھوٹ رہا ہے اسے, دنیا کی کوئی محبت اسے چھوٹ رہی ہے, دنیا کا کوئی انسان, دنیا کا مال اسے چھوٹ رہا ہے, کوئی سٹیٹس اسے چھوٹ رہا ہے. تو انسان کو اس وقت لگتا ہے کہ نہیں, یہ نعمت مجھ سے چھن گئی, میرا رب مجھ سے ناراض ہے. تو یہاں کی رضا, اور انسان کو پتا بھی نہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے بھی کہ نہیں. کبھی کبھی کنفیوژن میں ہوتے ہیں, پتا نہیں ابھی جو یہ مجھے مل رہا ہے یہ میرے لیے آزمائش ہے یا میرے لیے سزا ہے, پتا نہیں ابھی جو مجھ سے چھن رہا ہے یہ میرے لیے آزمائش ہے یا میرے لیے عذاب ہے. ہمیں نہیں وہ پتا ہوتا ہے, لیکن ایک یقین ہوتا ہے کہ مطلب اپنے اعمال پہ تو نظر ہوتی ہے نا, اپنے ضمیر پہ تو نظر ہوتی ہے. انسان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا وقت ہے کہ جب میرا رب مجھ سے شاید راضی ہے, میں کب ایسے اعمال کر رہا ہوں کہ یقیناً میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا. اور جب اس کے اعمال کچھ بگڑے ہوتے ہیں تو اس کو اپنی جگہ پورا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے. میرے ساتھ ابھی جو یہ حال ہو رہا ہے, ابھی جو میرے ساتھ یہ ساری چیزیں سچویشنز آ رہی ہے, ہر طرح سے کہیں نہ کہیں سے زندگی مجھے پس رہی ہے, میں غموں کا شکار, میں آنسوؤں کا شکار, میں ہر طرح سے بس ایک اور مصیبت میں پڑ رہا ہوں. اور اس کو اس وقت جو حقیقت میں نا وہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی بندہ ہوگا, اس کو نہیں نظر آتا ہے کہ مجھے اس نے کیا, مجھے اس نے کیا. اس کو اپنے اعمال پہ نظر ہوتا ہے. وہ کسی سے گلا نہیں کرتا ہے, وہ نہیں کہتا ہے گھر والوں نے ستا ہے, وہ نہیں کہتا ہے سوسائٹی نے ستا ہے, وہ نہیں کہتا ہے میرے ہسبینڈ نے ستا ہے, میرے بچوں نے ستا ہے. وہ اللہ کے سامنے جاتا ہے, اللہ مجھے پتا ہے کہ جو حالات ہے نا یہ میرے اعمال کی وجہ سے, مجھے کوئی ستا نہیں رہا, یہ ستایا جا رہا ہے مجھے کیونکہ تو ان کو وسیلہ بنا رہا ہے میری غموں کا, میری اس عذاب کا, کیونکہ میں نے تجھے ناراض کر دیا, میں نے اپنے ایمان کو بیچ دے دیا. اس وقت یہ غم یہ آٹومیٹک ہمارے دل میں آ جاتا ہے, کیونکہ ہماری نظر ہمارے ان اپنے بد اعمالوں پر ہوتا ہے. لیکن جب انسان اتنی غفلت میں پڑتا ہے نا کہ وہ اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کا اپنے اعمال پہ نظر بھی نہیں پڑتی ہے, وہ بالکل اس سے نا غافل ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد وہ دنیا وہ ایکسکیوزز بنانا سٹارٹ کرتا ہے کہ یہ غم مجھے اس لیے ملا کہ اس کو میرا ضد ہے, یہ غم مجھے اس لیے ملا کہ اس نے مجھے نظر دے دی, اس نے مجھے تعویذ کر دی, یہ مجھے گرانا چاہتا ہے, مجھے اس لیے یہ جاب نہیں ملی, پتہ نہیں کس نے تعویذ, کس نے, کیونکہ اس کو اصل چیز پہ نظر ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل غافل کر دیا ہوتا ہے, وہ اپنے اعمال سے بالکل اس کے اعمال اس سے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اس چیز سے بہت ڈرنا ہے کہ جب ہمارے اعمال ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو اور ہم اپنی مصیبتوں, اپنی غموں کی وجہ اپنے اعمال کو نہیں بلکہ لوگوں کو بنائے. ہم یہ کہیں کہ فلاں نے ایسا کیا اس لیے مجھے ایسا ہے, فلاں نے ویسا کیا اس لیے مجھے ویسا ہے. نہیں, بظاہر اگر انسان کو لگے بھی نا کبھی کہ یہ چیز میرے لیے اس لیے ہوئی کہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا, یہ میرا برا چاہتا ہے, نہیں, بلکہ اپنے اعمال کو دیکھیں کہ مجھے پتا ہے ہم کمپلینس بہت کرتے رہتے ہیں کہ حالات اچھے نہیں ہیں, ہسبینڈ بھی اچھا نہیں ہے, گھر کا ماحول نہیں ہے. اے کاش کہ ہمیں اپنے اعمال نظر آئے کہ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے, کہیں میرے اندر ہی تو کوتاہی نہیں, کہیں میں نے حقیقت میں اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر دیا, کہیں یہ میرے بد اعمالوں کی نحوستیں نہیں ہے کہ یہ سب کچھ مجھ سے چھن رہا ہے, سب کیا ہے. تو صحابہ کا بھی یہی بھی عمل ہوتا تھا کہ جب بھی ان کے ساتھ کچھ غلط ہوتا تھا, یا کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کبھی بیمار نہیں پڑتے تھے وہ روتے تھے, اللہ کے سامنے گڑ گڑ, اے اللہ کیا تو ہم سے ناراض ہے,
तूने हमें आजमाना छोड़ दिया। उन्हें आजमाया ना जाता तो वो गम करते थे, अगर हमें आजमाया जाते तो हम अल्लाह से गिला कर देते कि अल्लाह तूने क्यों आजमाया, जबकि आजमा अपने नेक बंदों को जाता है। इसीलिए इसकी आजमाइशों से डरना नहीं है। जिंदगी में आजमाइशें आएंगी तो अगर आप सही हो, अगर आपको लग रहा है मैं सही ट्रैक पर हूँ और उसके बाद भी आजमाइशें आ रही है, then you should thank Allah। आप दिन में 1000 सजदे करो कि अल्लाह आपको चुन रहा है, आपको तब भी आपको अपने लिए ना वो अपने करीब करना चाहते हैं, इन गमों से, इन परेशानियों से, लोगों के बिछड़ने से, लोगों के रवैयों से, किसी की छूट जाने से, किसी की दगा से, किसी नाफरमानी से, वो आपको अपने करीब कर देता है। तो ये तो उसकी बहुत बड़ी रहमत है ना। लेकिन अगर लग रहा है कि उसको नाराज करे उसके बाद ये गम मिल रहे हैं, तो यकीनन अजाब भी है। ठीक है, तो बस उससे तौबा करके वापस लौटने की कोशिश इंशाल्लाह करनी है। तो दुनिया की, लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला जब कहेगा ना कि अब तुम्हें दायमी, तो यहाँ पर अल्लाह को राजी हम कर लेते हैं, लेकिन कुछ पल के बाद उसको नाराज भी करते हैं। हमारी हमारी वो वाला अमल हमारा परमानेंट नहीं रह सकता है कि हम अल्लाह को हर पल राजी करते। एक पल राजी करते तो 100 बार उसको नाराज कर ही देते। या हम उसको हमेशा के लिए राजी नहीं कर पाते, लेकिन जन्नत दिलों के लिए कितनी बड़ी नेमत है जब अल्लाह कहेगा कि अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वहां खता हो भी नहीं सकती है। तो उससे बड़ी नेमत कोई हो नहीं सकती कि अल्लाह की रजा, अल्लाह की रिजवान हमें मिल जाए, अल्लाह ताला की खुशनुदी हमें मिल जाए। और जन्नत की सबसे बेहतरीन जो नेमत है ना, वो अल्लाह की रजा है। इवन इस दुनिया में भी जो भी अमल करो, जन्नत मांगो अल्लाह से, नहीं कहती नहीं मांगो, लेकिन पहला जो अमल हो ना वो अल्लाह की रजा हो। देखो, अगर अल्लाह बस ऐसे कह दे कि जाओ जन्नत में, लेकिन राजी नहीं होगा, खुश नहीं होगा, उस जन्नत को क्या करेंगे। लेकिन असल चीज है कि वो राजी है। उसके बाद वो काम भी छोड़ दे, लेकिन वो कहते कि मैं तुमसे खुश हूँ, तुमसे राजी हूँ। उसके बाद इंसान खुशी खुशी अगर अल्लाह ताला बचे कहेगा ना जहन्नम में भी चले जाओ, लेकिन ये होगा कि अल्लाह मुझसे राजी है, मुझसे खुश है, मुझे वो देखिएगा, खुशी से देखिएगा आपकी तरफ। तो आप देखो वो कैफियत क्या हो सकती है। लेकिन नाराज होकर बस चलो छोड़ो इसको, तो मुझे इसकी तरफ नहीं देखने, जाओ इसको बोलो जाओ जन्नत में, और जन्नत में जाने का कहाँ मजा हो सकता है। तो पहली चीज जो अपना मकसद बनाओ वो होना चाहिए अल्लाह की रजा, कि मुझे अल्लाह की रजा को पाना है। फिर क्या मिले क्या नहीं मिले है अल्लाह वो तो अपनी खुशी से दे, लेकिन बस इतना बोल देना उस वक्त कि मैं तेरी बंदी, मैं तुझसे राजी, मेरी बंदी मैं तुझसे राजी हूँ। बस अल्लाह ताला करे कि हम सबको अल्लाह की रजा मिल जाए, हमें अल्लाह ताला की हकीकी दायमी खुशी, दायमी रजा, खुशमंदी इंशाल्लाह ताला हमें हासिल हो इंशाल्लाह हो रहा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन जो अल्लाह एक जन्नती को जो नेमत मिलेगी वो अल्लाह ताला की रिजवान होगी, वो अल्लाह